الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین و مستمعین، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اذان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اذان یہ صلاۃ کا وقت داخل ہونے کا اعلان ہے مخصوص الفاظ کے ساتھ، اور اذان دینا فرض ہے، یہ اس کا شرعی حکم ہے۔ اس سلسلے میں مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرت الصلاة فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 631 نمبر اور صحیح مسلم میں 674 نمبر پر۔ بہرحال اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب صلاح کا وقت ہو جائے تو ایک شخص اذان دے اور جو بڑا ہے وہ امامت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں وہ چیز فرض ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما لم یکن یغزو بنا حتی یصبح وینظر فإن سمع اذانا کف عنہم وإن لم يسمع اذانا اغار علیہم۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں جگہ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ غزوہ فرماتے تو کسی قوم پر اس وقت تک حملہ آور نہیں ہوتے جب تک کہ صبح نہ ہو جاتی اور آپ دیکھ نہ لیتے۔ اگر آپ اذان سن لیتے اس بستی سے کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو ان پر حملہ نہیں فرماتے، اور اگر اذان کی آواز نہیں سنتے تو ان کے اوپر حملہ فرما دیتے تھے۔ گویا جس بستی سے اذان کی آواز نہ آئے وہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں کی بستی نہیں ہے۔ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں ایمان والے رہتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر حملہ نہیں کرتے تھے اگر اذان سن لیتے تھے۔ تو اس سے اذان کی اہمیت اور اس کی فرضیت کی تاکید ہوتی ہے۔ اب آئیے اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤذنین اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 6645 نمبر پر موجود ہے کہ اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے ہوں گے، یعنی دور سے پہچان لیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بلند گردن سے نوازے گا، پہچان لیے جائیں گے کہ یہ اللہ کی تکبیر پکارا کرتے تھے، یہ اذان بلند کیا کرتے تھے۔ اذان جس میں اسلام کا مختصر طور پر بیان ہے اور اسلام کی طرف دعوت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے جب ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، الدعوة التامة قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکمل دعوت ہے، اذان ایک مکمل دعوت ہے۔ تو یہ مکمل دعوت دینے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی گردنوں کو بلند فرمائے گا۔ اسی طرح سے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصع انصاری ثم المازنی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عبد الرحمن بن ابی صعصع سے کہا کہ انی اراک تحب الغنم والبادیہ،
میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں پسند ہیں، آپ کو دیہات پسند ہے، کیونکہ بکریوں کو دیہات میں چرایا جاتا ہے، پالا پوسا جاتا ہے اور وہاں چراگاہ ہوتی ہیں۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جب آپ اپنی بکریوں میں رہیں یا آپ اپنے دیہات میں رہیں اور صلاۃ کے لیے اذان دیں تو بلند آواز سے اذان دیا کریں، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو لوگ بھی سنتے ہیں، جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے، کوئی جنات کے کان میں، انسان کے کان میں یا کسی اور چیز کے کان میں آواز پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس شخص کے لیے گواہ بنیں گی۔ مؤذن کے لیے یہ جن و انس اور وہ تمام چیزیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اس کے لیے شہادت دیں گی، گواہ بنیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی میں 625 نمبر پر ہے۔ تو یہ رہی اذان کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ اذان دینے والوں کی گردنوں کو بلند فرمائیں گے، اور اسی طرح سے جس کے کان میں بھی اور جن چیزوں تک یہ آواز پہنچتی ہے وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گی۔ اذان کا طریقہ کیا ہے، اذان کیسے دیں گے؟ اس سلسلے میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں لما اجمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضرب بالناقوس وهو له کارہ لموافقتہ النصارى طاف بی من اللیل طائف وانا نائم رجل علیہ ثوبان اخضران۔ حدیث لمبی ہے، ہم اس کا معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اذان کے لیے کیسے بلایا جائے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا اور اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ناقوس بجایا جائے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرما رہے تھے، لیکن اتفاق ہو گیا میٹنگ میں، اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ تھی کہ یہ نصرانیوں کا طرز عمل ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے ناقوس بجا کے بلایا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب یہ مسئلہ ہو گیا اور میں رات میں سویا تو نیند کی حالت میں مجھ پر ایک شخص کا گزر ہوا، ایک شخص جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، وہ اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ ناقوس فروخت کرو گے، یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے کہا وما تصنع بہ، اور آپ یہ ناقوس لے کے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ ہم صلاۃ کے لیے اس کے ذریعے سے بلایا کریں گے، اس میں ناقوس بجائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو صلاح کی دعوت دیں گے۔ تو اس نے کہا افلا ادلک علی خیر من ذلک، کیا ہم آپ کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دیں؟ فقلت بلا، میں نے کہا ضرور ضرور بتلائیے۔ اس نے کہا، پھر اس شخص نے خواب کی حالت میں اذان کے یہ کلمات سکھلائے۔ اس نے کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اس نے اذان کے کلمات سکھا دیے پورے۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دور ہٹ کے گیا اور اس کے بعد اس نے پھر کہا ثم تقول اذا اقمت الصلاۃ، یہ تو ہوا کہ صلاۃ کا وقت شروع ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے عام اعلان، لیکن پھر جب لوگ جمع ہو جائیں تو جماعت کھڑی ہونے کے لیے اقامت کیسے کہو یہ بھی اس شخص نے سکھایا۔ کہا جب صلاۃ کھڑی ہونے کا وقت ہو تب یہ کہو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ عنہ کہ جب صبح ہوئی تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا میں نے آپ کو اس کی اطلاع دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الرؤيا حق انشاءاللہ، یہ خواب انشاءاللہ سچ ہے. پھر آپ نے اذان دینے کا حکم دیا. بلال جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے، بلال رضی اللہ عنہ ان کلمات کے ساتھ اذان دیا کرتے تھے. یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح سنن ابی داؤد میں 469 نمبر پر موجود ہے. یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اکبر دو تکبیر کو ایک ہی سانس میں جمع کرنا مستحب ہے. دو تکبیر ایک سانس میں، پھر دو تکبیر ایک سانس میں. اس سلسلے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقال احدکم اللہ اکبر ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر حدیث تک. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر ایک سانس میں، اور جواب میں کوئی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب دینے والا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک جو لمبی حدیث ہے انشاءاللہ آگے آئے گی. تو اس میں صاف اشارہ ہے، ظاہر ہے کہ مؤذن دونوں تکبیر کو ایک ہی سانس میں کہے گا اور جواب دینے والا بھی ایک ہی سانس میں کہے گا. امام نووی نے شرح مسلم میں اس بات کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اذان سے متعلق کچھ اور مسائل ہیں جنہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.